الرحمن الرحیم۔ تو اسلام میں جو ہے وہ خواتین کا جو مقام ہے اس حوالے سے آپ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہے تھے۔ اسی طرح اکثر پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، اور آپ بہت لاڈ سے بہت پیار سے فرماتے کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی نا تو میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو میری ماں مجھے آواز دیتی اور فرماتی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نماز توڑ دیتا اور میں بھاگا ہوا اپنی ماں کے پاس چلا جاتا۔ تو اسی طرح سے آپ ہر بزرگ عورت کو جو ہے وہ اپنی ماں کا درجہ دیتے، اور اسی طرح سے آپ کی رضائی بہن جو ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، جو آپ کو بچپن میں سنبھالا کرتی تھیں، دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو وہ آپ کی آپی تھیں، حضرت شیمہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ بھی جب بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے چہیتے اور پیارے بھائی سے ملنے آتی تو سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ سرکار کھڑے ہو جاتے اور اسی طریق سے اپنے مبارک سر سے اپنی چادر اتارتے، زمین پر بچھاتے اور پھر اپنی پیاری بہن سے فرماتے کہ آپا آپ آئیں اور ادھر بیٹھیں۔ یہ اعزاز اور یہ اکرام دیا ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کے ناطے مطلب مسلمان عورت کو۔ تو اسی طرح سے پھر بیٹیوں کا معاملہ آتا ہے، اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری شہزادیوں کے لیے خاص طور پہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سب سے لاڈلی چہیتی اور چھوٹی صاحبزادی ہیں اور خاتون جنت ہیں اور تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو جب آپ تشریف لاتی ہیں اپنے بابا جان کے پاس تو سرکار اپنی پیاری بیٹی کو دیکھتے ہی آپ جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے استقبال کے لیے، دور سے دیکھتے ہی کھڑے ہو جاتے اور پھر اسی طریق سے اپنی مبارک چادر اتارتے اور زمین پر بچھاتے اور پھر آپ سرکار جو ہے وہ ان سے فرماتے کہ میری پیاری فاطمہ، میری بیٹی، میری چادر پہ آپ بیٹھو تاکہ آپ کے بابا کو راحت اور خوشی ملے۔ تو میرے پیارے اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھر ازواج مطہرات ہیں، یعنی کہ بیویوں کے حوالے سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ بہت حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پھر سرکار نے فرمایا کہ لیکن یاد رکھو کہ مجھ سے بڑھ کر اپنی بیویوں سے کوئی نرم دل نہیں ہو سکتا اور کوئی انصاف نہیں کر سکتا جتنا میں اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف کرتا ہوں اور اپنی بیویوں سے حسن سلوک سے پیش آتا ہوں۔ تو ہماری پیاری ازواج مطہرات جو ہیں امہات المومنین 11 کی تعداد میں ہیں، اور باندیاں بھی اس میں شامل ہیں، 2 باندیاں شامل ہیں۔ تو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر زوجہ مبارکہ کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے اتنا حسن سلوک فرمایا ہے کہ کہیں بھی کسی بھی بیوی کو اگر اس میں سے ایک ذرہ بھی مل جائے تو ہمارے معاشرے میں جو تڑپتی پھرتی ہیں عورتیں، جو بیوہ ہو چکی ہوتی ہیں یا جو پھر وہ طلاق یافتہ ہوتی ہیں، تو وہ کبھی اس طرح سے رولیں نہ، یا پھر اس طرح سے کوئی جہیز کے نام پہ کسی کو مار دیا جاتا ہے، کسی کو غیرت کے نام پہ مار دیا جاتا ہے اور کسی سے اس کا میکا چھڑوا دیا جاتا ہے، پھر ڈیمانڈز کی جاتی ہیں تو عزت نہیں دی جاتی۔ تو یہ ہے کہ جب ایک مرد اپنی بیوی کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
طریق پر عمل کرتے ہوئے اگر اس کو وہ کانفیڈنس دے گا، وہ عزت دے گا جو پاک نبی نے فرمایا ہے، تو کبھی بھی کوئی عورت جو ہے وہ انسیکیور نہیں ہو سکتی، اور وہ جو ہے بیوی کم، اور وہ محسوس ہوتی ہے جیسے کہ وہ اپنے شوہر کے خاندان کی جو ہے وہ اکلوتی ملازمہ ہے کہ اس نے سب کام بھی کرنے ہیں، سب کی عزت بھی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے سب سے ڈرنا بھی ہے۔ تو اسی لیے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے معاملات میں بہت آپ نے یعنی کہ زور دیا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پیارے اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے کس طرح سے پیش آتے رہے ہیں۔